یہ ایک بہت بہترین سوال ہے۔ آج کل یہ مسائل بہت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام، میرے 3 بچے ہیں لیکن 18 ماہ سے اب تک پریگننسی نہیں ہو رہی، سپرم کی طاقت 50% ہے، کوئی علاج بتا دیں پلیز، احسان اللہ فرام باجوڑ۔ میرے دوستو، بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ سپرم کی تعداد پوری ہوتی ہے، مادہ تولید کی رپورٹ سیمن ٹیسٹ وہ مکمل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ عورت وہ بھی مکمل فٹ ہوتی ہے، رپورٹ بھی دونوں کی ٹھیک ہوتی ہیں۔ رپورٹیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اگر حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مادہ تولید کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی پوری نہیں ہوتی، وہ چست نہیں ہوتے، جوشیلے نہیں ہوتے، وہ سائیں لوگ بنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہدف تک، ایگ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایگ تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کی تیزی چونکہ نہیں ہوتی، ان کے اندر چستی نہیں ہوتی، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ایگ کا خول جو ہوتا ہے نا، اس کو کریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حیران ہوتے ہیں معالج کہ سیمن ٹیسٹ تو ٹھیک ہے اور عورت کا نظام ہارمونل سسٹم وہ بھی ٹھیک ہے، پھر پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے لیے میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، اور الحمدللہ میری پریکٹس کے اندر میں نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے امیدواری کر دی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ شیڈول درست کیا جائے۔ شیڈول کیا ہے کہ کسی عورت کو ایسی صورت میں جب ایام شروع ہو جائیں، ماہواری شروع ہو جائے، جس دن ڈیٹ شروع ہو جائے اس کو پہلی تاریخ سمجھا جائے، اور اس کے بعد آنے والا جو 14واں دن ہے اس کو سرکل لگا لیا جائے کہ وہ کون سی تاریخ کو وہ دن بن رہا ہے۔ اس تاریخ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی وقت انٹرکورس کیا جائے، ازدواجی تعلقات قائم کر لیے جائیں، تو اس سے جو ہے نا وہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، عموماً حمل ٹھہر سکتا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، شیڈول یہ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مادہ تولید کے سپرمز کو ایکٹیو کرنا ہے، ان کو چست کرنا ہے۔ اس کے لیے چیزیں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کو غذا والی چیزیں بتاتا ہوں کہ جو حاصل کرنا بھی آسان ہو اور ان کا استعمال بھی آسان ہو۔ وہ ہے چھہارا۔ چھہارے، نر چھہارے مل جائے تو بہت اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ چھہارا جو بھی آپ کو مل جائے، رات کو 1 کپ پانی کے اندر 3 یا 5 چھہارے بھگو کے رکھیں، صبح کے وقت وہ چھہارے وہ کھا لیں، اور صبح کے وقت پھر بھگو کے رکھ دیں، وہ شام کو کھا لیں۔ 2 ٹائم 5 چھہارے، 3 یا 5 چھہارے صبح استعمال کریں، اور صبح کے بھگوئے ہوئے چھہارے وہ شام کو استعمال کریں۔ یہ روٹین مسلسل اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی وقت بھول جائے، چھہارے نہ بھگوئے جائیں، تو کیا خیال ہے کہ پھر ہدف حاصل نہیں ہوگا؟ تو کوئی حرج نہیں، خشک چھہارے ایسے بھی کھا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، سوکھے چھہارے کھا لیے جائیں، لیکن بھگونا وہ زیادہ بہتر ہے، اسے نرم ہو جائیں گے، اور اس کا پانی جو ہے نا وہ بھی اگر پی لیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو کسی وقت اگر بھگونا یاد نہ رہے یا بھگوئے ہوئے گیلے چھہارے پسند نہ ہو تو سوکھے چھہارے یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 3 یا 5 چھہارے صبح خالی پیٹ کھائے جائیں اور شام کے وقت بھی خالی پیٹ کھائے جائیں۔ ان کو مزید ایکٹیو کرنا ہو تو اس کے لیے صرف 3 عدد لونگ لیں، 1 کپ پانی لیں،
1 کپ پانی کے اندر 3 عدد لونگ ڈالیں، ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں، قہوہ بن جائے، چینی کے بجائے شہد ڈالیں تو بہت اچھا۔ اگر شہد آپ کو نہ مل سکے تو 3 انجیریں ڈال لیں تو اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کو انجیر بھی نہ مل سکے تو چینی ڈال لیں، یہ استعمال کریں تو اس سے مزید یہ نسخہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں ان کا اثر نشانے پر ہوگا، انہوں نے فوراً سپرم کو ایکٹیو کرنا ہے، اس سے مادہ تولید کے جو جرثومے ہوتے ہیں نا وہ فوری تیز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز مسلسل استعمال کر کے پھر اپنے شیڈول کو دیکھیں۔ جس دن آپ کی اہلیہ کو ڈیٹ شروع ہوئی ہے، ماہواری شروع ہوئی ہے، وہ پہلا دن سمجھیں، اور اس کے بعد آنے والا جو 14واں دن ہے اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو سرکل لگا لیں۔ جو 14واں دن ہے اس ڈیٹ پر جا کے ازدواجی تعلقات قائم کر لیں، اور ساتھ ساتھ دعائیں ضرور پڑھیں، کیونکہ ہے تو یہ ایک تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے معالجین کو تدبیریں سمجھائی ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو فطرت کے اصولوں کو اختیار کرنا ہے، لیکن حکم وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیابی عطا فرمائے گا، صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، چھوہارے بگو، قہوہ بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ایسی اگر کسی کے پاس کوئی یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے پھر الحمدللہ ہمارے دواخانے کا بہترین فارمولے اس حوالے سے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم ایک کیپسول استعمال کرواتے ہیں، صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ ایک کیپسول استعمال کیا جائے تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کا سیمن ٹیسٹ وہ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ یہ نسخہ جو میں نے ابھی بتایا ہے، جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ میری ساری گفتگو صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ اگر آپ کا سیمن ٹیسٹ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی بیگم کی رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، ان کے ایام بر وقت آ رہے ہیں، مینسز کا نظام ٹھیک ہے، بر وقت آ رہا ہے، رحم میں کوئی سسٹ نہیں، کوئی رسولی نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، آپ کی اہلیہ بھی ٹھیک ہیں اور آپ کا سیمن ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر پریگننسی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں، بتائی ہیں۔ آپ کے ذاتی کرنے والے کام، ایک تو شیڈول جو میں نے بتایا اس کو اختیار کریں، اور دوسرا جو میں نے نسخے بتائے ہیں ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم سے، ہمارے دواخانے سے یہ میڈیسن منگوا لیں اور روٹین سے استعمال کرنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ الرحمن میں نے کئی لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشیاں دی ہیں، اولاد دی ہے، اور ان کے بچے بھی۔ ابھی میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے کہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ ہم نے استعمال کیا تھا اور اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اولاد دی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی دیکھنے میں تو بالکل عام ہے، لیکن یہ وہ تدبیریں ہیں جو بالکل نیچرل ہے، فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ہم نے تو طبیعت کو فطرت کے مطابق لے کر آنا ہوتا ہے نا۔ جب ہم طبیعت کو فطرت کے مطابق کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیاں بھی بھر دیتا ہے اپنی رحمتوں سے اور ہمیں خوشیوں سے مالا مال بھی کر دیتا ہے الحمدللہ۔